عليه وسلموا تسلیما۔ محبت اور ذوق و شوق سے بلند آواز سے درود پاک پڑھیے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ وعلى آلك وأصحابك يا نور الله، الصلاة والسلام عليك يا شفيع المذنبين، وعلى آلك وأصحابك يا رحمة للعالمين۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، أستغفر الله ربي من كل ذنب وأتوب إليه۔ من تعریفوں کے لائق ہے اللہ جل شانہ وجل سبحانہ وأعظم شانہ کی ذات، جس کی دی ہوئی توفیق سے ایک بار پھر اس کے گناہگار بندے اس کی بارگاہ میں حاضر ہیں۔ اللہ کریم ہماری اس حاضری کو قبول فرمائے اور ہم سب کے لیے ذریعہ بخشش اور نجات بنائے۔ بے غدو بے حساب من بدت ولا تعداد، درود و سلام و انوار و مداح محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر، آپ کی آل پر، آپ کے تمام اصحاب پر اور آپ کی ازواج مطہرات امہات المؤمنین رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین پر۔ عزیزان محترم، اللہ رب العالمین قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، وَلْتَنظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، اور ہر جان ہر نفس یہ دیکھ لے کہ اس نے کل کے لیے آگے کیا بھیجا ہے۔ کل سے مراد آخرت ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ ہر نفس یہ دیکھ لے، وَلْتَنظُرْ چاہیے کہ دیکھ لے، نفس ما قدمت لغد، ہر نفس یہ دیکھ لے کہ اس نے آگے کے لیے کیا بھیجا ہے، آخرت کے لیے کیا ذخیرہ کیا ہے، کتنی نیکیاں کی ہیں، کتنے اعمال صالحہ کیے ہیں۔ واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرو۔ شروع میں بھی فرمایا اللہ سے ڈرو، آیت کے آخر میں بھی فرمایا اللہ سے ڈرو، کہ بے شک اللہ کو تمہارے تمام عملوں کی خبر ہے۔ اللہ ہمارے کسی عمل سے بے خبر نہیں ہے، کوئی عمل اللہ سے پوشیدہ نہیں ہے، کوئی ہماری سوچ، ہماری فکر، ہمارا ارادہ، ہمارا کوئی پلان، کوئی اچھا ہو یا برا ہو، ہم نے کوئی گناہ کا ارادہ کیا ہوا ہے، کوئی ہم نے کسی کو نقصان پہنچانے کا ارادہ کیا ہوا ہے، ہم نے کسی کی تذلیل کرنے کا، تنقید کرنے کا، توہین کرنے کا، یا کسی کو فائدہ پہنچانے کا، کسی کے ساتھ بھلائی سے پیش آنے کا، کسی کے ساتھ نیکی کا ارادہ کیا ہوا ہے، اللہ کو سب کی خبر ہے، اللہ سے کچھ پوشیدہ نہیں ہے۔ تو ہر نفس یہ دیکھے اس نے آگے کے لیے کیا بھیجا ہے، کل کے لیے کیا جمع کیا ہے۔ تو دنیا کے لیے صبح و شام دنیا کی مال دھن دولت جمع کرنے کے لیے ہمارے صرف ہو رہے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں۔ کوئی اس کا انکار کرے تو اپنے قول میں انکار میں جھوٹا ہوگا، کہ دنیا کے لیے صبح سے شام تک ہمارے لگے ہوئے ہیں، چاہے دنیا جیسی دنیا ہم چاہتے ہیں وہ ہمیں حاصل ہوتی ہے یا نہیں ہوتی، تھکن پوری ملتی ہے، لگن پوری ہم لگا دیتے ہیں، اور آگے ہمارا نصیب ہے کہ کتنی ملتی ہے اور کتنی نہیں۔ تو بہرحال ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایسے فرامین سے بالخصوص نصیحت حاصل کرنے کی ضرورت ہے جو ہمارے دلوں کو نرم کر دے اور آخرت کے
لیے نیکیاں جمع کرنا، نیکیاں ذخیرہ کرنا ہمارے لیے آسان ہو جائے، اس کے لیے مجھے مشکات شریف، مشکات المصابیح، یہ حدیث پاک کا مجموعہ ہے، اس میں ایک چیپٹر ہے کتاب الرقاق۔ کتاب الرقاق دل کو نرم کر دینے والی چیزوں کا بیان ہے، دل کو نرم کرنے والی باتیں، ہماری بات، ہماری نصیحت، کسی بھائی کا آواز، کسی ناصح کی نصیحت کسی پر اثر کرے نہ کرے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لوحۂ مبارک سے نکلے ہوئے الفاظ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ کسی دل پر جو ہے وہ نصیحت نہ کرے۔ رقاق رقیق کی جمع ہے، اور رقیق نرم چیز کو کہتے ہیں اور پتلی چیز کو کہتے ہیں۔ تو اس سے مراد وہ باتیں ہیں، وہ کلمات طیبات ہیں جو تا قیامت مسلمانوں کے دلوں کو نرم کرتے رہے۔ حضور کی باتیں سن کر بھی جس کا دل نرم نہ ہو، اسے پھر اپنے ایمان کی فکر کرنی چاہیے، اس کا ایمان ہی مشکوک ہوگا، یا اس کا ایمان اتنا کمزور ہوگا کہ نہ جانے چھن جائے، کس موقع پر چھن جائے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کلمات اسے سنائے جائیں اور اس کے دل پر نصیحت اثر ہی نہ کرے، دس سے بس نہ ہو۔ یہ ہر بندے کو دیکھنا ہے کہ مجھ پر کتنی یہ بات نصیحت کرتی ہے، تا قیامت مسلمانوں کے دلوں کو نرم کرنے والی یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں ہیں۔ اور دل کی نرمی یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ بہت سے لوگ متشدد ہوتے ہیں، متعصب ہوتے ہیں، دل کے سخت ہوتے ہیں، ان کے دل کی سختی ان کے لہجے سے نظر آتی ہے، ان کے چہرے کی بناوٹ سے۔ بناوٹ اللہ نے تو ہر انسان کو احسن تقویم پہ پیدا کیا ہے، خوبصورت بنایا ہے، لیکن بعض لوگوں کے اعمال، ان کی نیگیٹو سوچ، ان کا منفی انداز فکر، ان کا منفی انداز رہن سہن، یہ ان کے چہرے کی جو بناوٹ ہے اس کو بدل کے رکھ دیتا ہے۔ بعض چہرے بڑے مسکراہٹ والے ہوتے ہیں، یعنی کہ خوش روح چہرے ہوتے ہیں، چہروں کو دیکھ کر ہی بندے کے دل کو ٹھنڈک پہنچ جاتی ہے۔ اور بعض چہرے ایسے ہیں لوگوں نے ہمیشہ اس پر تیوری ڈالی ہوگی، ماتھے میں شکن ہوں گے اور تکبر جھلک رہا ہوگا، اور انداز بھی ان کا تکبرانہ ہوگا، لہجہ بھی متکبرانہ ہوگا۔ تو یہ اپنے آپ کو متکبر بنا کر، متکبر شو کر کے بندہ اپنی بڑائی نہیں بیان کر سکتا۔ متکبر صرف اور صرف اللہ ہے، بڑی ذات صرف اور صرف اس کی ہے، اللہ کی۔ جو بندہ اللہ کی یہ صفت اپنانا چاہے گا، متکبر بنے گا، اس کا حال کیا ہوگا؟ قیامت کے روز چیونٹیوں کی شکل میں، چیونٹیوں کی شکل میں بندوں کے پاؤں میں روتا جائے گا، چیونٹیوں کی شکل میں متکبروں کو لایا جائے گا۔ تو بہرحال دل کی نرمی اللہ سے مانگنی چاہیے، اے اللہ ہمارے دلوں کو نرم فرما دے، اے اللہ ہمیں دل کی نرمی عطا فرما دے۔ یہ بہت بڑی نعمت ہے، اور یہ دل کی نرمی ملتی کہاں سے ہے؟ کہ نیک لوگوں کی صحبت سے ملتی ہے، جن کے دل اپنے نرم ہوں، ان کی صحبت میں بیٹھے بندہ اور دل کی نرمی ملتی ہے۔ جو متکبر لوگوں کی صحبت اختیار کرتا ہے، جو ایسے لوگوں کی صحبت اختیار کرتا ہے جو جن کی پھوپھائیں ختم نہیں ہوتی، جن کے قصے اور داستانیں ختم نہیں ہوتی، جن کی بڑائی کے قصے، طاقت کے قصے، ان کی سیاست کے قصے، ان کی دولت کے قصے ختم نہیں ہوتے، ان کی سپریورٹی جو کمپلیکس ہوتا ہے ان کو کہ ہم جناب بڑے سپیریئر ہیں، ان کی یہ باتیں ختم نہیں ہوتی، ان کے پاس سے نرمی کا سودا نہیں ملنے والا۔ یہ دل کی نرمی بزرگوں کی صحبت سے ملتی ہے، اللہ کے ولیوں کے مزارات پر جا کر ملتی ہے، اور اللہ کے نبی کے فرامین سے ملتی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کتاب الرقاق مشکات شریف سے، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کے راوی ہیں۔ آپ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس، دو نعمتیں ایسی ہیں کہ بہت سے لوگ ان نعمتوں کے بارے میں گھاٹے میں،
نقصان میں ہے، خسارے میں ہے، وہ نعمتیں کون سی ہیں؟ الصحت والفراغ۔ حضور فرماتے ہیں کہ صحت مندی، تندرستی اور فراغت۔ تندرستی یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ یہ اسپتال میں جا کے پوچھیں جس کے ڈائلسس ہو رہے ہیں، جس کا بائی پاس ہونے والا ہے یا ہو چکا ہے، جس کے لنگس کا کینسر اس کو جو ہے اس کا سامنا اس کو کرنا پڑ رہا ہے، جس کے اور کوئی معاملات ہیں، جس کو ہیپاٹائٹس ہے، جس کو موت سامنے نظر آ رہی ہے، کہ ان لوگوں سے پوچھیں کہ تندرستی کیا چیز ہے؟ جو کھا نہیں سکتے، صحیح طرح پی نہیں سکتے، صحیح طرح سو نہیں سکتے، کام نہیں کر سکتے، بیٹھ نہیں سکتے، چل نہیں سکتے، جو سانس نہیں صحیح لے سکتے، سن نہیں سکتے، صحیح طرح دیکھ نہیں سکتے، صحیح طرح بول نہیں سکتے، ان لوگوں سے پوچھیں کہ ان ساری نعمتوں کی قدر کیا ہے؟ کہ میرے آقا نے فرما دیا کہ دو نعمتیں ایسی ہیں کہ لوگ ان نعمتوں کے بارے میں گھاٹے میں پڑے ہوئے ہیں۔ پہلی نعمت الصحت یعنی صحت ہے، والفراغ، اور دوسری نعمت کیا ہے؟ فراغت۔ کسی کو اللہ نے اتنا مال دے دیا ہے کہ وہ اگر عبادت کے لیے وافر وقت صرف کرنا چاہے، قرآن کی تلاوت کا سب سے کرنا چاہے، وہ اعتکاف کرنا چاہے، وہ اللہ کی راہ میں سفر کرنا چاہے، وہ حج کے لیے جانا چاہے، اسے تو 1.5 مہینہ نکالنا پڑے حج کے لیے، عمرے کے لیے اسے مہینہ 15-20 سے نکلے سے نکالنے پڑے، اس کے لیے کوئی مسئلہ نہ ہو، اس کے لیے کوئی کتاب حدیث پڑھنا، تفسیر پڑھنا، کوئی چھوٹا موٹا کورس کرنا، کوئی علم دین حاصل کرنا اگر پڑ جائے تو اس کے لیے کوئی مسئلہ نہ ہو۔ اللہ نے اسے ایسی نعمت دی ہو کہ اس کے ملازم ہیں، اس کے ورکر ہیں، اس کے امپلائیز ہیں، یا اس کے پاس مال اتنا ہے وہ چاہے تو دکان بند بھی رہے، اس کو مسئلہ کوئی نہیں ہے۔ یہ اللہ کی کیا ہے؟ بہت بڑی نعمت ہے۔ اس لیے فارغ رہ کر جو نئی موویز آئی ہیں وہ دیکھ لے بندہ، اس لیے جو کوئی میچ دیکھنے والے رہ گئے تھے وہ ریکارڈنگ اس کی نکال کر دیکھ لے، اس لیے نہیں، آخرت کے لیے ذخیرہ کرنے کے لیے نیکیاں، یہ فراغت اس کے لیے نعمت ہے، یہ اس کے لیے نعمت نہیں جس نے بیکاری کے اندر اپنا وقت گزارا۔ جنت کے اندر بھی جنتیوں کو حسرت ہوگی، جنت کے اندر بھی جنتیوں کو حسرت ہوگی، کس چیز پر؟ وہ لمحات جو انہوں نے اللہ کی یاد سے غفلت میں گزار دیے ہوں گے، ان ساعات اور ان لمحات کے ضائع کرنے پر جنتیوں کو حسرت ہوگی کہ کاش کہ یہ لمحات ہم نے ضائع کر دیے، یہ بھی اللہ کے ذکر میں صرف کرتے، اس میں بھی اللہ کے ذکر میں ہم مہر رہتے، تو اللہ ہمیں جنت میں اس سے بھی اعلیٰ درجہ عطا فرمائے۔ ہر اعلیٰ درجے والا جنتی جو ہے وہ رشک کیا جائے گا، اس سے کم درجے والا جنتی اسے دیکھ کر رشک کرے گا، کاش میں اس درجے کو ہوتا۔ جنت میں جا کر بھی رشک رہے گا، حسرت رہے گی اس چیز پر کہ ہم نے جو لمحے ضائع کیے ہوں گے۔ تو دنیا کی حقیقت کیا ہے؟ صوفیہ فرماتے ہیں لوگوں جان لو دنیا کی حقیقت، اصل حقیقت کیا ہے؟ دنیا کی اصل حقیقت ہے محنت کر کے جوڑنا، محنت کر کے جوڑنا۔ سیونگ آسانی سے تو نہیں ہوتی، سارے ضروریات پوری کر کے جو کچھ بچتا ہے وہ ہماری سیونگ ہوتی ہے، اور مشکل سے آج کے جیسے حالات ہیں، علاج کتنا مہنگا ہے، بجلی کتنی مہنگی ہے، پانی خرید کر پینا پڑتا ہے، خالص چیزیں دستیاب نہیں ہیں، لینے کی کوشش کریں گے تو بہت پیسہ خرچ کرنا ہوگا، اور کس طرح کتنی مشکل ہے یہ نعمتیں حاصل کرنا۔ تو بہرحال فرمایا محنت سے جوڑنا، دنیا کی حقیقت کیا ہے؟ محنت سے جوڑنا، پھر مشقت کر کے اس کی حفاظت کرنا۔ حفاظت بھی آسان نہیں ہے، چوری کا ڈر رہتا ہے، گم جانے کا ڈر رہتا ہے، چھن جانے کا ڈر رہتا ہے، کوئی قرضہ کسی کو دے دیں واپس نہ ملنے کی وجہ سے نقصان کا ڈر رہتا ہے۔ تو مشقت کر کے انسان بڑی مشکل سے اس کو سنبھال لاتا ہے، اور اس کے بعد آخری چیز کیا ہے؟ حسرت سے چھوڑ دینا۔ جب دنیا سے سفر ہوتا ہے آخرت کا، کوچ کرتا ہے انسان، تو وہ لے جانا بھی چاہے ساتھ گوریاں بھر کر تو لے جا نہیں سکتا۔ وہ مال جو اس نے محنت سے جوڑا ہوتا ہے، مشقت سے جس کی حفاظت کی ہوتی ہے، بالآخر حسرت سے اسے چھوڑنا پڑتا ہے۔
اور حساب اسی نے دینا ہے. اس پر موجیں اس کی اولاد اڑائے گی, اس پر موج جو ہے اس کی اولاد کرے گی, اس کے ورثاء کریں گے. وہ اچھی حلال کاموں میں خرچ کرے تب بھی اس کو حساب دینا ہوگا, اور اگر وہ حرام کاموں میں خرچ کریں تب بھی اس کو حساب دینا ہوگا. کمایا کسی نے, سچ جھوٹ بولا کسی نے, حساب کوئی دے رہا ہے اور کوئی کر رہا ہے. یہ دنیا کی حقیقت ہے. تو فرمایا کہ اللہ کے حکم کے مطابق اگر انسان کمائے یا جمع کرے یا خرچ کرے یا چھوڑے تو کہ اسے کوئی ٹینشن نہیں ہوگی. اس کا سب کچھ جو ہے وہ اللہ کی عبادت ہی میں شمار ہوگا. میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا کی حقیقت ارشاد فرما رہے ہیں. حضرت مستورد ابن شداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے, آپ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا, میرے آقا کریم دو جہانوں کے سلطان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ رب العزت کی ذات کی قسم اٹھا کر ارشاد فرما رہے ہیں, واللہ مت دنیا فی الآخرۃ الا مثل ما یجعل احدکم اصبعہ فی الیم والجمع لما یرجع. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے, حضرت مستورد ابن شداد کہتے ہیں, میرے آقا نے دنیا کی مثال دی. دنیا اور دنیا کیا ہے اور آخرت کیا ہے, میرے آقا مثال دے رہے ہیں. فرمایا خدا کی قسم آخرت کے مقابلے میں دنیا پتہ کتنی ہے, جیسے کوئی شخص اپنی انگلی کو سمندر میں ڈالے اور پھر سمندر سے نکال لے تو کتنا پانی اس کی انگلی کو لگے گا. جتنی قریب اس کی انگلی کو لگے گی وہ دنیا ہے, اور جو سمندر ہے باقی وہ آخرت ہے. جتنا پانی اس انگلی کو لگے گا ڈبونے کے بعد وہ کیا ہے, دنیا, اور آخرت کیا ہے, وہ سمندر ہے. تو جو کبھی نہ ختم ہونے والی ہے آخرت, اس کے لیے ہم بے فکر, اس کے لیے تیاری کوئی نہیں, اس کے لیے اعمال بدنیتوں والے, اس کے لیے نمازیں پڑھنے دوڑنے والی نماز سلام دے دوڑ جائے. نماز میں بھی دکانوں کا دھیان, مکانوں کا دھیان, دوستوں کا دھیان, کھانے کا دھیان, پینے کا دھیان, آخرت کے لیے جو نیکیاں ہم کر رہے ہیں اس کا حشر یہ ہے. اور جو دنیا جو پانی کی طرح ہے جو انگلی کے ساتھ لگتا ہے, اس کے لیے صبح الارم لگا کر یہ دکان کھولنی ہے, کوئی مال لانا ہے, کوئی منڈی جانا ہے, فلانی چیز لانی ہے, مارکیٹنگ کرنی ہے, یہ کرنا ہے, وہ کرنا ہے, اور مس نہ ہو جائے. سودا پسند کرنا ہے, کانٹ شانٹ کرنی ہے, لے کر آنا ہے, کرائے دینے ہزاروں سواریوں کو سیٹنگ کرانی ہے, دکانوں کے کرائے دینے ہیں, جناب یہ کرنا ہے, وہ کرنا ہے. صبح سے لے کر رات تک 11 بج جائیں, 12 بج جائیں, 2 بج جائیں, شٹر نیچے ہوتے ہیں, پتہ لگتا ہے 4 نمازیں آئیں درمیان میں, وہ بھی قضا, نہ جماعتیں ملی نہ نمازیں ملی, جھوٹ بھی کئی بولے گئے, قسمیں بھی کھائی گئی, اپنے مال کی جھوٹی تعریفیں بھی کئی کرنی پڑ گئی. ہم نے نہ کی, ہمارے ملازموں نے کر دی. کیوں؟ ہم نے ان کو پابند نہیں کیا تھا. خبردار کو جھوٹی بات کی, خبردار بغیر بغیر مال بیچا. اگر ہم ان کی تربیت نہیں کریں گے, آپ بے شک جتنے مرضی نہ آئے دھوئے بنے رہے, آپ کا ملازم, آپ کا امپلائی آپ کے پلیٹ فارم پر بیٹھ کر اگر جھوٹ بولے گا, جھوٹ کا سہارا لے کر آپ کا مال بیچے گا, تو آپ ہی کے کھاتے میں پڑے گا. آپ کے لیے لازم ہے اس کی تربیت کرے, آپ سے اس کے بارے میں سوال کیا جائے, آپ سے اپنے بارے میں بھی سوال ہوگا, اپنی رعایت کے بارے میں بھی سوال ہوگا. کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ, اور قال علیہ السلام, تم میں سے ہر ایک نگران ہے, اور ہر ایک نگران سے اس کی رعایت کے بارے میں سوال ہوگا. تو حضور نے فرمایا کہ دنیا یہ ہے کہ سمندر میں انگلی ڈبو, جو پانی لگے گا ہاتھ کو, انگلی کو, وہ دنیا ہے, اور جو سمندر ہے وہ آخرت ہے. دنیا ہے کیا؟ جو چیز اللہ سے غافل کر دے. دنیا کی اگر ڈیفینیشن ہم جاننا چاہیں, جامع معنی کمپریہنسو قسم کی تعریف کہ بھی دنیا کیا ہے, کھانا ہے, پینا ہے, پہننا ہے, بولنا ہے, ملنا ہے, سونا جاگنا, سب کچھ. میں جو چیز وہ کھانے کی ہو, وہ پینے کی ہو, وہ پہننے کی ہو, وہ خوشی کی ہو, وہ غمی کی ہو,
جو اللہ سے غافل کر دے وہ دنیا ہے. اللہ سے جو غافل کر دے وہ دنیا ہے. اور وہ چیز جو اللہ کی طرف لے جائے وہ کیا ہے؟ آخرت ہے. وہ آخرت ہے. مثال دی جاتی ہے کہ غافل کی نماز، وہ شخص جس کا دل غافل ہے پر وہ نماز رہا ہے. ہمیں غافل کی نماز بھی دنیا ہے. غافل کی نماز بھی دنیا ہے. وہ نماز بھی پڑھے گا نا، وہ دین نہیں، آخرت کی تیاری وہ دنیا میں ہے. وہ دنیا داری کر رہا ہے کیونکہ غافل جو ہوا، اس کو جب غافل کہا تو وہ آخرت کی تیاری نہیں کر رہا، وہ دنیا ہی کما رہا ہے. کیونکہ دھیان سارا اس کا دکان میں ہے. بڑی مشکل سے آیا تھا، شیطان سے جہاد کر کے آیا، لیکن شیطان کو ساتھ میں لے کر آ گیا اور دھیان سارا اسی کی طرف، باتیں ساری اسی کی طرف، ساتھ کے کا پیچھے، گلے کا دھیان، مال کا دھیان، بندوں کا دھیان. اگر بند کر کے آ جاتا، بند کر کے آتا، بندوں کو بھی ساتھ لے آتا تو سارے دھیانوں میں سے کافی سارے دھیان کیا ہو جاتے؟ ختم ہو جاتے. لیکن فرمایا غافل کی نماز بھی دنیا ہے کہ وہ نام و نمود کے لیے پڑھ رہا ہے. غافل کا کھانا بھی دنیا ہے، غافل کا پینا بھی دنیا ہے، اور اس کا جینا بھی دنیا ہے، اس کا مرنا بھی دنیا ہے. غافل شخص جو ہے جو اللہ کی یاد سے غافل ہے. اور فرمایا کہ یہ ساری چیزیں جو ہے یہ حضور کی سنت ہے. اسے نہ سنت کی نیت ہے، نہ اس کی روزی میں حلال ہے، نہ اس کی عبادت میں وہ خشوع و خضوع ہے، اس لیے سب کچھ دنیا ہے. فرمایا کہ مسلمان اس لیے کھائے، اس لیے پیے، اس لیے سوئے، اس لیے جاگے کہ یہ حضور کی سنت ہے. ہم جو کام کر رہے ہیں، ہم مسجد میں آ رہے ہیں کیوں؟ حضور کی سنت ہے. ہم نے لباس پہنا کیوں؟ حضور کی سنت ہے. ہم کھا رہے ہیں کیوں؟ حضور کی سنت ہے. ہم پی رہے ہیں کیوں؟ حضور کی سنت ہے. اب سونا ہے کیونکہ حضور کی سنت ہے. اب اٹھنا ہے کیونکہ حضور کی سنت ہے. جب آپ نیت کر لیں گے، ہر کام سے پہلے تجدید نیت کریں گے، آپ کا وہ عمل عبادت بنتا جائے گا. ہماری یہ ساری حضور کی سنتیں ہیں. تو لہذا اگر غفلت کے ساتھ عبادات کرے تو وہ دنیا ہے، اور فکر آخرت اور نیت سنت سے جو کام کریں گے آپ کا سب کچھ آخرت کے لیے ہو جائے گا. یہ کوئی مشکل بات ہے، یہ کوئی مشکل بات ہے کہ ہم سر ڈھانپ رہے ہیں اس لیے حضور کی سنت ہے. ہم غسل کرنے لگے حضور کی سنت ہے. ہم وضو کرنے لگے حضور کی سنت ہے. اگر ہم نماز پڑھتے ہیں حضور کے طریقے پر عبادت، ہم سوتے ہیں حضور کی سنت طریقے پر، یہ کیا ہے؟ عبادت. بھئی تکیہ بنائیں، ہاتھ کا سرانہ بنائیں اور قبلے کی طرف منہ کرتے. بیڈ پر ہیں، فوم پر ہیں، چٹائی پر ہیں، چارپائی پہ ہیں، زمین پر ہیں، نیت کر لیجیے کہ قبلے کی طرف منہ کر کے سونا ہے. کوشش کرتے، کوئی بات نہیں. بیڈ کی سیٹنگ کوئی اور ہے تو کوئی بات نہیں. گھومنے میں کون سا ٹائم لگتا ہے؟ سنت کی نیت سے سوئیں. بعد میں بندہ آگے پیچھے کی ہو جائے اس کی خیر. سویا ہوا، سوئے ہوئے شخص سے قلم اٹھا لیا گیا. تو آپ سنت کی نیت سے سوئیں. عشاء کی نماز بعد نماز پڑھ کے سوئیں. اٹھ کر فجر کی نماز بعد نماز پڑھیں. ساری رات کی عبادت کا ثواب ہے. میں 60 سالہ جس کی زندگی ہے، 20 سال اگر وہ 8 گھنٹے روز سوتا ہے تو 20 سال اس کے سو کر ہی گزر جاتے ہیں. اس کا وہ حساب کیسے دے گا؟ اور 8 گھنٹے ہی اگر وہ کماتا ہے تو 20 سال اس کے کمانے میں گزر جائیں گے. یہ حساب کر لیجیے گا جا کر. تو اگر آپ کمائیں بھی شریعت کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق، سوئیں بھی شریعت کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق، آپ کے 40 سال تو یہ عبادت میں ہو گئے. 40 عبادت میں ہو گئے. کمانا تو ضروری ہے، اللہ کا حکم ہے، اللہ کے رسول کا حکم ہے، پاکیزہ کماؤ، حلال کماؤ، حلال کھاؤ. یہ حکم ہے. کمائیں گے تو کھائیں گے، جھوٹی قسم نہیں کھائیں گے، 2 نمبر مال نہیں بیچیں گے. مال میں اگر کوئی نقص ہے بتا دیں کہ بھائی اس میں کوئی نقص ہے، اس کا ریٹ تھوڑا سا کم ہے تو آپ یہ لینا چاہیں تو یہ لے لیں. یہ بالکل عیب سے پاک چیز ہے اور اس کا ریٹ یہ ہے. گاہک کی مرضی وہ 50 والی لے لے، گاہک کی مرضی وہ 45 والی لے لے. جھوٹ بولنے کی ضرورت کیا ہے؟ ہمارے ہاں المیہ کیا ہے؟ ریٹ 1 نمبر چیز کا ہے اور چیز اندر 9 نمبر ہے. 2 نمبر تو چھوٹی بات رہی، اب 9 نمبر 10 کتنے نمبر ہو گئے. تو اس طرح سے 40 سال کی عبادت میں گزر گئے اور 20 سال
سال میں سے تو 15 سال تو آپ کے وہ ویسے ہی بچپن میں گزرتے ہیں اور 5 سال باقی رہ گئے، تو اس کے لیے بھی بندہ جتن کر لے، توبہ کر لے، استغفار کر لے، تو کافی اچھا پیکج ہمارا آخرت کے لیے ہو سکتا ہے۔ تو اگر ہم ایسے ہی نہ اٹھنے کا پتہ، نہ سونے کا پتہ، نہ نماز کا پتہ، نہ جماعت کا پتہ، نہ کمانے کا پتہ، نہ حلال کا پتہ، نہ حرام کا پتہ، ایسے زندگی گزاریں گے تو یہ بہت مشکل ہو جائے گی۔ اللہ ہمارے دل کو نرمی عطا فرمائے اور جو کچھ کہا سنا اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔